السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری کائنات کو پیدا فرمانے والے ہیں، بالخصوص ہم انسانوں پہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خصوصی احسان ہوا کہ ہمیں عقل، سمجھ اور بصیرت سے نوازا گیا۔ لیکن جہاں اتنے قیمتی انعامات ہمارے اوپر ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مکلف بھی بنایا گیا، کچھ چیزوں کا پابند بھی کر دیا گیا کہ اگر انسان اپنے اوپر عائد کردہ فرائض کو نہیں سمجھے گا تو پھر نقصان بھی اٹھائے گا، لیکن اگر ان فرائض پہ پورا اترتا ہے تو مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عنایات کا سلسلہ اس کے لیے جاری ہوتا ہے، اور ہمیشہ ہمیش کا آرام اور قیمتی قسم کے انعامات سے اس کو نوازا جائے گا۔
کچھ ایسا ہی سلسلہ اللہ پاک نے سورہ مدثر 29واں پارہ ہے، یہاں اس کی وضاحت فرمائی ہے، جو ہمارے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ ہم انسان کس قدر قیمتی ہیں اگر ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، اور کتنے بدبخت ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ تو ایک ایسی ہی مثال جو بڑی اہمیت کے حامل بھی ہے، سارے احکامات میں سے ایک خصوصی حکم، ساری عبادات میں سے ایک قیمتی ترین اور بالکل آسان اور سادہ بغیر خرچے کی ہونے والی عبادت جسے ہم نماز کہتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس لیے کہ آج ہم اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، باور کرواتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس فریضے سے غافل ہیں اور سستی کا شکار ہیں، تب تک ہماری عقل بیکار ہے اور ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ اب ذرا سوچئے، اللہ پاک نے کتنے خوبصورت انداز سے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان جو بھی ذی روح ہے، انسان ہے، یہ انسان اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ جیسے ہم کوئی چیز رہن رکھتے ہیں، روپیہ پیسہ، اور اس کے بدلے میں کسی بھی چیز کو لے لیتے ہیں، جب وہ چیز واپس کی جائے گی تب اپنا روپیہ واپس لیا جائے گا۔ یا پھر کوئی مکان دکان گروی رکھتا ہے، پیسے لیتا ہے، جب وہ پیسے واپس کرے گا تو اپنی وہ چیز واپس لے لے گا۔ تو اس طریقے سے ایک چیز کو رہن رکھنا، تو اللہ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس، ہر انسان اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ جو یہ کمائی کر رہا ہے، جو دنیا کے اندر یہ کر رہا ہے، اس کے بدلے میں گروی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے کہ وہ اعمال دو قسم کے ہیں۔ اگر تو اچھے اعمال کرنے والا ہے تو وہ عمل اس کو نجات کا باعث اس کے لیے بنیں گے اور اس کو چھڑوا لیں گے، اور اگر یہ انسان برے اعمال کا حامل ہے، پوری زندگی پرواہ نہیں کرتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر وہ اعمال اس کو مستقل طور پہ پھنسوا دیں گے اور یہ بچنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اب یہ اعمال کی دو ہی صورتیں ہیں، یا اچھے عمل ہیں یا برے عمل ہیں۔ تو ہر انسان اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ یوں سمجھیے کہ بس یہ انسان کسی کے پاس گروی رکھا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اس کی بچت کیسے ہوگی؟ جب یہ اپنے اچھے اعمال پیش کرے گا، لیکن بالفرض اگر اس کے الٹ چل گیا، برے اعمال کا شکار ہو گیا، تو بس پھر اس کی جان پھنس جائے گی، پھر یہ بچنے والا نہیں ہے۔ اسی کی وضاحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ اصحاب الیمین، یہ اصحاب الیمین بچت میں ہیں، ان کا چھٹکارا ہو رہا ہے۔ یہ وہی ہیں جو اچھے اعمال کرتے رہے۔ فرمایا فی جنات یتساءلون، اب یہ اپنا انعام حاصل کر چکے ہیں، یہ باغات کے اندر ہیں، اللہ کی جنتوں میں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرا پہلو، برے اعمال کرنے والے لوگ، اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرنے والے لوگ، یہ کیا کریں گے؟ فی جنات یتساءلون، یہ اصحاب الیمین باغات کے اندر ان لوگوں سے پوچھتے ہوں گے جو برے اعمال کے مرتکب ہوئے۔ انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے اوپر کیا ڈیوٹی عائد ہوتی ہے، کون سے فرائض ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال کرتے ہوں گے کن لوگوں سے؟ انل مجرمین، مجرموں سے، جو جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے لوگ، مجرم لوگ، اللہ کے باغی لوگ، ان سے پوچھیں گے، ان سے سوال کریں گے۔ یہ کہاں پہ ہیں پوچھنے والے؟ اللہ کی جنتوں میں، باغات کے اندر، اللہ کی نعمتوں میں، اور سوال کر رہے ہیں مجرموں سے۔ اور مجرم کہاں ہیں؟ ان سے پوچھا جا رہا ہے ما سلککم فی سقر،
کیا چیز تمہیں دوزخ کے اندر لے گئی؟ سکر، یہ جہنم کی وادی ہے، اس کے اندر کس چیز نے تمہیں داخل کر دیا؟ ہمارے ساتھ ہی تو تم رہتے تھے۔ وہ اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں گے، جاننے والوں سے بات کریں گے، اپنے عزیز و اقارب سے بات کرتے ہوں گے۔ لازمی بات ہے نا، اپنوں سے بندہ بات کرتا ہے۔ چلے نہیں بھی کوئی جاننے والا تو پھر ایک مسئلے کا حل تو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ آخر وہ لوگ جو سکر کے اندر موجود ہیں، ان سے جنتی لوگ پوچھ رہے ہیں تو آگے سے وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں اس جہنم کی وادی میں کون سی چیز لے کے چلی گئی؟ تم جہنمی کیسے بن گئے؟ دنیا کے اندر تو ہم کٹھے ہی رہتے تھے، تم بھی عمل کرتے تھے، ہم بھی عمل کرتے تھے۔ تو وہ کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین۔ ان کا پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج تو نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا برابر ہے، ہمیں فرق ہی نہیں محسوس ہوتا، بلکہ ہم نماز پڑھنے والوں کو باتیں کرتے ہیں۔ لیکن معاملہ تو انتہائی حساس ہے، اس کا پتہ تو وہاں چل کے لگے گا نا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ہو گیا ہے۔ نماز کی بنیاد پہ جنت میں وہ لوگ جا چکے ہیں اور نماز سے باغی لوگ آج جہنم کے اندر موجود ہیں۔ دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا جب، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ سب سے پہلا جواب ان کا یہی ہوگا، قالوا لم نک من المصلین۔ یہ ایڈوانس خبریں ہیں، ابھی یہ باتیں وہاں جا کے ہونی ہیں، لیکن آج اللہ نے دنیا کے اندر سب کچھ بتا دیا ہے کہ کوئی بھول میں نہ رہے، لیکن اس کے باوجود لوگ بھول میں ہیں۔ کیوں؟ کہ اس طرح کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں، ایسی چیزوں کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ لازمی بات ہے، انسان کو جس بات کا پتہ نہیں ہوتا، انسان اس کا پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج ہمارا ارادہ وہ کوشش کا بھی نہیں ہے، بس دنیا کے اندر دل لگ گیا ہے، موجیں کر رہے ہیں، بس دیکھا جائے گا، کل مریں گے تو اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ تو بھائیو ایسی بات نہیں ہے، آج معاملہ توجہ طلب ہے، آج لمحہ فکریہ ہے، آج کچھ غور و فکر کر لیں گے، کوئی سوچ سمجھ لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ہمارا مقدر بن جائے گا۔ تو پہلا جواب ان کا یہ ہے، قالوا لم نک من المصلین، ہم تو نمازی نہیں تھے۔ لوگ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہم نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا جواب دیں گے نا، اور دوسرا وہ سلسلہ جس کی بنیاد پہ وہ جہنم کے اندر جا چکے ہیں، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم مسکین لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی دو بڑے بنیادی حقوق یہاں بیان ہوئے ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے، کیونکہ نماز کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ جو کوئی نماز پڑھے گا اس کا فائدہ کسی دوسرے انسان کو نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اب دیکھو، بظاہر تو ایسی بات ہی نہیں محسوس ہوتی کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلایا تو کیا ہو گیا، یہ مال میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ خزانہ میرا ہے، میں کسی کو دوں یا نہ دوں۔ لیکن نہیں، جہاں اللہ پاک نے ہمارے مالوں کے اندر ہماری ذاتوں کے لیے حق رکھے ہیں، ہمارے گھر والوں کے لیے حق رکھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مساکین کے حق بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اور مسکین کا لفظ تو آپ اس کی وضاحت ذرا دیکھیں، شاید عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسکین کون ہوتا ہے۔ یہ جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں چلتے پھرتے، ہم سمجھتے ہیں یہی غریب مسکین ہے، اس کو بھی دل چاہا تو دے دیا، نہ چاہا تو نہ دیا، چاہے وہ اللہ کے نام پہ مانگے، چاہے وہ جس قدر مرضی روئے پیٹے۔ حالانکہ معاملہ کچھ ایسا ہے، جو بھی اللہ کے نام پہ مانگتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ دے ہی دینا چاہیے، زیادہ نہیں تو تھوڑا دے دو۔ اس نے اس ذات کے نام پہ مانگا ہے جس کے مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسکنت والا سلسلہ جو ہے نا، یہ بڑا خاص سمجھنے والی بات ہے۔ مسکین ہر وہ بندہ ہے جو سفید پوش ہے، مانگنے والا نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے منتیں ترلے نہیں کرتا ہے، وہ آپ کے سامنے آ کے سوال نہیں کرتا ہے، وہ چپ کر کے بیٹھا ہے اللہ پہ بھروسہ کر کے۔
وہ دکاندار بھی ہو سکتا ہے، وہ ملازم بھی ہو سکتا ہے، وہ مزدور بھی ہو سکتا ہے، وہ کمانے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا پتہ عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ہمسایوں کو چلانا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی اس کی صورتحال کیا ہے۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ بہت سارے لوگ اور ہم لوگ بھی اس بات کو جج نہیں کرتے، اس کی کوشش ہی نہیں کرتے، حالانکہ بڑا ہی خاص الخاص سلسلہ ہے۔ مسکین کون ہے؟ جو مانگتا نہیں ہے، وہ سفید پوش ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تنگی میں ہے یا خوشحالی کے اندر ہے۔ تو یہ تھوڑا سا کوشش والا معاملہ ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ مسکین وہی ہے ہوتا ہے کہ وہ سوال نہیں کرتا ہے، سفید پوش ہے۔ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ ضرورت مند ہے؟ کچھ اس کی جانچ پڑتال کریں گے، پیروی کریں گے، پھر ہی پتا چلے گا نا۔ تو یہ کس کو چل سکتا ہے؟ عزیز و اقارب کو، دوستوں کو، ہمسایوں کو، تیسرے کو نہیں پتا چلے گا۔ لہٰذا ہمارے ہمسائیگی کے اندر، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں جو کوئی مسکنت کی کیفیت میں ہو کہ اس کے جائز اخراجات پورے ہی نہیں ہو رہے، بیچارہ ہاتھ منہ مار رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن ہے وہ تنگ، اب ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہ ایسا سلسلہ ہے کہ اگر ہم نے کھانا نہیں کھلایا تو کل یہ چیز ہمیں پھنسا دے گی۔ حقوق اللہ میں سے اللہ کے حق بہت زیادہ ہیں، دیکھیں نماز کا ذکر ہوا ہے، اور بندوں کے حق ہمارے اوپر بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے خاص طور پہ مسکین کو کھانا کھلانا، کہ وہ بیچارہ پیڑ بھر کے کھانا بھی نہیں کھا رہا، یہ ہے توجہ طلب بات۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک ان کے اندر تیسری خامی تھی، یہ جہنمی لوگ اپنے کوتاہیاں بتا رہے ہیں جنت والوں کو، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بحث کرنے والوں کے ساتھی بن کے بس فضولیات ہی بکتے تھے، کوئی ہمارے ساتھ بات کرتا تھا ہم اس سے الجھنے لگ جاتے تھے، کوئی ہمیں نماز کا درس دیتا، کوئی ہمیں مسکین کو کھانا کھلانے کے بارے میں کہتا تو ہم تو آگے سے بھائی بحثیں کرتے تھے۔ وہ جو فضول قسم کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ جس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھی بن جایا کرتے تھے۔ تو آج دنیا کے اندر آپ جائزہ لے لیں، ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھنے والا ہے، کوئی اچھے کام کرنے والا ہے تو اس کے اوپر تنقید کرنے والے، فضول قسم کی بحث کرنے والے لوگ ہوں گے، اور کئی ان کے سپورٹر بھی ہوں گے۔ حالانکہ یہ دین کا سلسلہ ہے، بطور مسلم ہمیں یہ بات زیب ہی نہیں رہتی کہ ہم کسی بھی دین کے ایک سلسلے کے بارے میں کسی کے اوپر تنقید کریں، وہ نماز پڑھنے والا ہو، کوئی اور نیکی کا کام کرنے والا ہو، وہ اچھا انسان ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، اب اس کے اوپر فضول قسم کی بات کرنا، یہ ایسی بحث ہے جو کل ہمیں مروا دے گی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو فضول قسم کی بحث کرنے والے تھے ہم بھی ان کے ساتھی بن جایا کرتے تھے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو حقیقت میں قیامت کو جھٹلانے کا باعث ہیں، اس لیے اس کا ذکر بھی ساتھ ہو رہا ہے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم تو قیامت کے دن کے ہی جھٹلانے والے بن گئے، ہمیں تو گویا یقین ہی نہیں ہے، اسی لیے تو ہم باغی تھے نا، کہ نماز نہیں ہے، مسکین کا خیال نہیں ہے، فضول قسم کی بحثیں ہیں، جھگڑا ہے۔ اصل میں ہم آخرت کو تسلیم ہی نہیں کرنے والے تھے۔ کنا نکذب بیوم الدین، وہ فیصلے کا دن، اس کو ہم جھٹلا رہے تھے۔ حتی اتانا الیقین، کب تک یہ ہمارا سلسلہ جاری رہا؟ جب تک موت نہیں آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے انسان اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، کب تک؟ جب تک تجھے موت نہیں آ جاتی، یعنی جیتے جی آپ نے اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہاں اسی یقین کا ذکر ہے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی، مرتے دم تک ہمیں ہوش نہیں آئی، نہ ہم نمازی بن سکے، نہ ہم مساکین کا خیال رکھنے والے، اور نہ ہی ہم فضولیات کو چھوڑنے والے۔ اب دیکھ لیجئے آج جو بے نماز ہے، جو بد عمل ہے، وہ بڑا ہی مان میں ہے کس چیز کا؟ او جی ہمارے بڑے رابطے ہیں، ہماری سفارشیں کرنے والے بہت ہیں،
سب سے پہلی سفارش کا تو امیدوار ہے کہ اللہ کے رسول ہی میرے سفارشی ہیں. آپ جی بس بخشوا لیں گے گناہ گاروں کو. اب ذرا اللہ کا پیغام بھی سن لیجئے نا کہ جو لوگ اس طرح کے جرائم کرنے والے ہیں, اللہ فرماتے ہیں فما تنفعہم شفاعت الشافعین, سفارش کرنے والوں کی سفارش اس کو فائدہ نہیں دے گی. یہ جو اس طرح کے کام کرنے والے ہیں, یہ جہنمی, یہ بے نماز, یہ مسکین کا خیال نہ رکھنے والا اور فضول میں بحثیں کرنے والا, یہ ایسا انسان ہے اس کو کسی کی سفارش کام نہیں دے گی. ہاں یہ سفارش والا ذہن بھی ہم نے ایسا بنا لیا نا کہ بس جو کوئی جس کی چاہے گا پکڑے گا اور سفارش کر لے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. سفارش ہر ایک کے متعلق نہیں ہونی, سفارش ہر ایک نے کرنی بھی نہیں ہے. جن کے اوپر ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں وہ ان کے اندر بہت سارے تو ایسے ہیں نا جنہیں اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کا اپنا کیا حال ہونے والا ہے, جن کے اوپر ہمارے بھروسے ہیں. بس فضولیات کے اندر ایسے شیطان نے ہمیں بہکاوا دیا ہوا ہے اور ہم چکر میں آئے پھرتے ہیں. تو آپ ذرا توجہ کیجئے, یہ کیسی بدعمالیاں ہیں جن کے ضمن میں اللہ فرماتے ہیں فما تنفعہم شفاعت الشافعین, سفارش ہوگی, سفارش کرنے والے کریں گے, انبیاء سفارش کریں گے, حافظ قاری سفارش کریں گے, علماء کریں گے, یہ ہوں گی سفارشیں, لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوگا. پتہ چلا کہ یہ بے نمازی ہونا ایسا برا کام ہے, ایسی بد عملی ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر کوئی سفارش بھی ہمارے کام آنے والی نہیں ہے. تو پھر ہمیں مان کس چیز پہ ہے؟ آج ہم اس طرح کے بے نماز اور بد عمل بنے بیٹھے ہیں, بھروسہ کس چیز پہ؟ سفارشات کے اوپر. بد عمل بھی ہیں, پر امید بھی ہیں. جنت تو ہمارے نام لگ چکی ہے اس لیے کہ ہم کلمہ شریف پڑھنے والے. اللہ فرماتے ہیں فما لہم عن التذکرۃ معرضین, ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جو نصیحت ہے اس سے اعراض کیے جا رہے ہیں. آج نصیحت کی بات ان کو سمجھائی جاتی ہے, ان کے پلے ہی نہیں پڑتی. تو اللہ نے مثال دیکھو کیسی دی ہے کہ یہ جہنمی لوگ, آج ان کی کیفیت اس انداز کی ہے کأنہم حمر مستنفرہ, یہ ایسے ہے جیسے بدکے ہوئے گدھے ہوتے ہیں. جیسے گدھے کو کوئی بگائے یا اس کے پیچھے کوئی تیر انداز یا شیر لگ جائے تو پھر وہ بھاگتے ہیں کہ کسی کے پکڑ میں نہیں آتا. تو اللہ نے یہ مثال دی ہے ایسے لوگوں کی, یعنی کہ بے نمازی انسان یوں سمجھیے اللہ کے فرمان کے مطابق گدھا ہے. تو گدھا وہ تو بالکل ہی بیوقوف ہے, اس کو تو کسی بات کی سمجھ نہیں ہے, وہ تو جانور ہے, اور جانوروں میں سے بھی بدترین دماغی لحاظ سے ڈل قسم کا وہ گدھا شمار کیا جاتا ہے. تو اللہ نے مثال اس کی دی ہے. اب ذرا دیکھیے ہم انسان ہیں, اللہ فرماتے ہیں نہیں, جو میری عبادت سے دور ہیں, میری نماز سے باغی ہیں اور میرے سامنے سجدہ کرنے سے گریزے ہیں, وہ ایسے ہے جیسے گدھے ہیں. فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ, یہ تو ایسے ہے جیسے ڈرے ہوئے بدکے ہوئے گدھے ہوتے ہیں, فرت من کسورہ, جو شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہیں. اب یہ مثال دی ہے اللہ پاک نے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ بظاہر جن باتوں کو ہم محسوس ہی نہیں کرتے, اب دیکھیں اس بات کو کہیں سمجھا جاتا ہے, یہ نماز پڑھنے والے ہم لوگ مسلمان ہیں, لیکن کتنے لوگ نمازی ہیں؟ یہ ہماری جمعے کی نماز اور جمعے کا خطبہ اور جمعے کا یہ دن اور یہ گھڑیاں اور یہ ساری اس کی اہمیت, آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ نماز پڑھنے والے بھی غفلت کا شکار ہیں. تو جو نہیں پڑھتے وہ تو پھر بالکل ہی دور ہے نا. حالانکہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے. ایک نماز ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پہ اللہ پاک بالا خانوں کے اندر, جنات کے اندر اپنے بندوں کی مہمانی کر رہے ہیں, اور ان کے مد مقابل ہر انسان کے عمل وہ اس کے لیے یا تو نجات کا سامان ہے یا بربادی کا سامان ہے. تو گویا ان اعمال میں سے نماز ہی کتنا اہم ترین اور ضروری ترین عمل ہے کہ اس کی بنیاد پہ کام بن رہا ہے, جنت مل رہی ہے, اور جنت کے اندر وہ لوگ باغیوں سے سوال کر رہے ہیں اور باغی لوگ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کوتاہیاں تھیں,
لہذا آج ہمیں بھی اس بات کی فکر کر لینی چاہیے کہ آج تو موقع ہے، اگر ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے ہم اپنے آپ کو پیش کریں، اپنی کوتاہی کو دور کریں، اللہ کے حضور اپنے آپ کو حاضر کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اور بالخصوص ایسے پکے نمازی بن جائیں کہ جو نماز ہمارے لیے نجات کا سامان بن جائے، وہ ہمارا ایسا عمل بن جائے کہ ہمیں چھڑوا لے اور اللہ کی جنتوں کا مہمان بنا دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام حقوق العباد میں سے مساکین کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کے بارے میں۔ کھانا پینا تو بڑا ایک اہم کام ہے نا اصل میں، باقی سارے لوازمات تو چلو پورے ہو گئے تو اچھی بات ہے، نہ بھی پورے ہوں تو کام چل جاتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس کھانا ہی نہیں ہے تو اب ذرا بھوک کی وجہ سے جو ہماری کیفیت ہوتی ہے آپ ذرا اندازہ کر لیں۔ لہذا جیسے ہم انسان ہیں ایسے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اقربا، ہمارے دوست، ہمارے ہمسائے، ان کی تو کیفیت اسی طرح کی ہوتی ہے نا، انسانی تقاضے تو سب کے برابر ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق دیں کہ ہم لوگ بالخصوص اپنے آپ کی قدر کریں، اور اپنے آپ کی قدر اسی کے اندر ہے کہ اپنا احساس کر لیں کہ ہاں میرا کل کو کیا ہونے والا ہے، بس جس نے سوچ لیا اس کا کام بن جائے گا، اور جو سوچ لے گا پھر اس کے لیے یہ دنیا سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اگلی سوچ رکھتا ہے جو حقیقت میں نجات کا سامان ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے آپ کی فکر کرنے کی توفیق دیں، جب اپنی فکر ہو جائے گی تو انشاءاللہ سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔